ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی 29 آیتیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں۔ عرض کیا گیا تھا کہ پہلی 5 آیات میں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، 2 آیتوں میں کھلم کھلا کافروں کا تذکرہ کیا، پھر 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہوا، پھر 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو خطاب کیا اور ان کو 2 چیزوں کی دعوت دی، عقیدہ توحید کی اور عقیدہ رسالت کی۔ پھر نہ ماننے والوں کو وعید سنائی کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ماننے والے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں، ان کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس کے بعد مشرکین کے اعتراض کا ذکر کیا کہ مشرکین اس قرآن کے مثل تو کیا لاتے، انہوں نے اعتراض کیا، جب کچھ نہ کر سکے مقابلے میں تو اعتراض پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض ذکر کیا، اس اعتراض کی نامعقولیت اور اس اعتراض کا کمزور ہونا بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی دعوت دی کہ تم ایسے اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس اللہ نے موت اور حیات کا نظام پیدا فرمایا۔ تم کچھ نہیں تھے، تم محض معدوم تھے، مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ صرف تم ہی نہیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب پیدا فرمایا اور تمہارے لیے پیدا کیا، اور زمین ہی کیا، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، اور وہ الغرض وہو علی کل شیء وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، ساری کائنات اس کے احاطہ علم میں ہے، اور کائنات جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے، انسان کا معلوم اور نامعلوم، انسان کا معلوم تو تھوڑا ہے اور نامعلوم زیادہ ہے، انسان کا معلوم محدود ہے اور لامعلوم لامحدود ہے، لیکن اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے وہی ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے اور جس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ان تمام چیزوں کی اصل بنیاد عقیدہ رسالت ہے کہ اگر رسالت پر ایمان ہوگا تو عقیدہ آخرت کو بھی انسان مانے گا، عقیدہ توحید کو بھی سمجھ سکے گا۔ رسالت کا عقیدہ بنیاد ہے، ایمان کے لیے بھی، اعمال کے لیے بھی۔ اس کے بغیر ساری عمارت دین کی منہدم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے فوراً بعد عقیدہ رسالت کو بیان کیا، اور اتنا بڑا چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے نعوذ باللہ بلکہ انہوں نے ایک کلام خود گھڑ لیا ہے، تو ذرا تم بھی بنا کر دکھاؤ، لاؤ دنیا کی ساری طاقتوں۔ وہ بے بس ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مشرکین اس کلام جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکے، اور اس کلام کو دیکھ کر وہ کیوں یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا؟
اور ان کے بڑے بڑے شعراء اور ادیب اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ لبید شاعر مسلمان ہوا، اپنے زمانے کا غالب اور اقبال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ ہمیں کوئی شعر سناؤ، تو کہنے لگا جب سے ایمان لایا ہوں اور اللہ کا کلام پڑھا ہے اس وقت سے شعر کہنا چھوڑ دیے کہ انسانی فصاحت و بلاغت قرآن کے مقابلے میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ آخر قرآن پاک کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، ہم چونکہ عجم ہیں، ہمارے اوپر قرآن کا ویسے اثر نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ وہ اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، ان کے لیے قرآن اور حیثیت رکھتا تھا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم قرآن کے ادب سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کے زبان سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے صحیح معنوں میں اس کا لطف نہیں اٹھا پاتے۔ اردو زبان چاہے ہماری زبان نہ ہو کسی کی، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی گادی ہے، کوئی اور زبان بولنے والا ہے، تو اردو زبان چونکہ قومی زبان ہے، اگرچہ مادری زبان نہیں ہے ہماری، اردو کا کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ ایک عام انسان جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے سامنے بھی اگر اشعار پڑھے جاتے ہیں تو اس کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہمیں اس سے تھوڑی سی مناسبت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی زبان جن کی اپنی زبان تھی، عربی زبان، جب قرآن سنتے تھے اور قرآن حضور کی زبان سے، صحابہ کی زبان سے، نبوت کی زبان سے، تو کیسے انسان کے سینے میں اترتا ہوگا، کیسے انسان کے دل کو اپیل کرتا ہوگا۔ تو ظاہری وجوہ جو قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو بیان کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک ہمیں معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہو ہمیں کہ قرآن معجزہ کیسے ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک عجیب و غریب علوم کی جامع کتاب ہے۔ قرآن کے علوم کو دیکھیں، قرآن کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ایک طرف ان کو دیکھیں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کس ماحول میں، کس وقت میں، کیسے معاشرے میں، کیسے انسان پر نازل ہوا، تو یہ چیزیں کتنی متضاد لگتی ہیں، اور یہی اس کا معجزہ ہونا ہے کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا شہر، دنیا کا ایسا علاقہ کہ جہاں کوئی باضابطہ تعلیم و تعلم کا ماحول نہیں، صرف وہ لوگ جو صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے پورے مکے میں، ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، وہ 19 یا 21 لوگ تھے پوری آبادی میں۔ 19 یا 21 جو سادہ لکھ لیتے تھے یا سادہ لکھے ہوئے کو پڑھ لیتے تھے، علوم تو بہت دور کی بات۔ تو جو خطہ پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں آنن فانن اچانک ایک ایسے شخص کی زبان سے ایسے علوم کا دریا بہہ پڑنا کہ جس نے ایک دن بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، یہ اس کا معجزہ ہونا ہے۔ قرآن پاک اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ ایک طرف تو اس کے علوم و فنون، اور دوسری طرف کس ماحول میں، کس انسان پر نازل ہوا کہ جس نے 40 سال تک کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور اچانک ان کی زبان سے عجیب و غریب علوم کا دریا بہنا شروع ہو جاتا۔
دوسری وجہ اس کی فصاحت و بلاغت. عرب کا بچہ بچہ فصیح و بلیغ ہوتا تھا، اپنی زبان دانی پر ان کو ناز تھا. باقیوں کو وہ عجم اور گونگا کہتے تھے، خود وہ اپنے آپ کو بولنے والا، باقی سب گونگے. ان کی بچیاں گفتگو کرتی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں. اس ماحول میں ایک امی انسان کی زبان سے ایسے الفاظ کا نکلنا کہ جن کی مثال اور جن کی نظیر لانے سے سارا عرب قاصر آ جائے، سارا عرب بے بس ہو جائے، مخالفین سے مخالفین، سخت سے سخت دشمن بھی اس کی عظمت کا اقرار کرنے لگ جائیں. اور وہ یہ بات مان لیں کہ یہ کوئی انسانی کلام تو نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کلام کے پڑھنے والے کو کبھی کاہن کہیں، کبھی جادوگر کہیں، کبھی شاعر کہیں. خود ان کی سمجھ میں بھی بات نہیں آتی کہ آخر ہم ان کو کیا کہیں. ان کے کلام کی تاثیر، فصاحت، بلاغت، کیا نام دیں. تیسری وجہ، قرآن میں پیش آنے والی، بیان کی جانے والی آئندہ کے واقعات سے متعلق غیب کی اور آئندہ پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں قرآن کا بیان، اور پھر ان کا ہو بہو ویسے ہی ہونا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی باتیں بیان فرمائیں جو آئندہ ہونا تھیں. اب ایک آدمی عرب جیسے خطے میں بیٹھا ہوا پیش گوئی کر رہا ہے کہ اتنے سالوں میں اتنا کچھ ہو جائے گا، اور وہ ویسے کہ ویسے ہی ہو جائے. جیسے مشہور واقعہ ہے روم اور فارس کی لڑائی کا، آپ سورہ روم کے اندر پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فی الحال تو روم مغلوب ہو گئے ہیں فارس کے مقابلے میں، لیکن ان قریب یہ غالب آ جائیں گے. اور جب یہ غالب آئیں گے چند سالوں کے اندر یہ غالب آ جائیں گے. جب یہ چند سالوں کے اندر غالب آنے کی پیش گوئی کی جا رہی تھی، بظاہر یہ بات اتنی ناممکن العمل تھی کہ اہل عرب نے، مشرکین مکہ نے اس بات کا مذاق اڑایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا لی. اس وقت شرط حرام نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شرط لگا لی. مختصر یہ کہ 100 اونٹوں کی شرط، اور تقریباً 9 سال کا عرصہ مقرر ہوا. 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے روم والوں کو فارس والوں پر غلبہ دیا، اور اسی دن بدر میں مسلمانوں کو مکے والوں پر غلبہ دیا. اس زمانے میں یہ پیش گوئی ایسے ہی تھی کہ جیسے 20 سال پہلے کوئی یہ کہتا کہ طالبان امریکہ والوں پر غالب آ جائیں گے. لوگ ہنستے تھے، کہتے ہیں تو چند دن کی بات ہے، چند دن میں امریکہ تہس نہس کر دے گا، راکھ بنا دے گا سارے افغانستان کے پہاڑوں کو، اور دونوں طاقتوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اس زمانے میں کوئی یہ پیش گوئی ایسی ہی سمجھی جاتی تھی، تو مشرکین مکہ ظاہر کو دیکھنے والے ہنستے تھے ان باتوں پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. چوتھی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پچھلی شریعتوں کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائیں. یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء بھی جن باتوں سے واقف نہیں تھے وہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر. تو ظاہر بات ہے کہ حضور کا اپنا کلام تو نہ ہوا. اگر نبی کی زبان سے وہ باتیں نکل رہی ہیں جو ان کے علماء نہیں جانتے،
تو یہ حضور کے پاس کیسے آ گئیں بغیر اللہ کے بتائے؟ اللہ نے بتایا اور حضور نے آگے بتایا. اس لیے یہ قرآن، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن حضور کا نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. حضور کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. ورنہ حضور علیہ السلام نے تو علوم حاصل نہیں کیے. حضور کو کیا پتا کہ یہود و نصارہ کے جو بنیادی علوم ہیں جن سے وہ بھی واقف نہیں، وہ باتیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کے اندر نازل فرما رہے ہیں. پانچویں وجہ، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی بات جو دل ہی دل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا. اب حضور کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کے بتانے سے پتہ چل رہا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور یہ ارشاد کہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کہ جو بات کسی کے دل میں تھی وہ حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اپنے پیغمبر کو. چھٹی وجہ کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی قوم یا فرد کے متعلق کوئی پیش گوئی کی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، اور پھر باوجود ظاہری قدرت کے وہ یہ کام کر بھی نہیں سکے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت کا تمنا نہیں کریں گے، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرتے ہی جنت میں جائیں گے، مرتے ہی جنت ہماری ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کر کے دیکھیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ اس کی تمنا کریں گے ہی نہیں، اور انہوں نے پھر تمنا کی بھی نہیں. بڑا آسان تھا قرآن کو جھٹلانا، وہ کہہ دیتے جی ہم تمنا کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جاتی. بڑا آسان تھا، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی، اور ان کو یقین تھا کہ اگر ہم نے تمنا کی تو یقیناً ہم سارے کے سارے مر جائیں گے. قیامت تک کے لیے ایک بھی یہودی روئے زمین پہ نہ رہتا اگر وہ اس چیلنج کو قبول کرتا. معلوم ہوا کہ یہ حضور علیہ السلام کا نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. ساتویں وجہ قرآن پاک کا ایک خاص اثر اور تاثیر اور کیفیت ہے. حضرت جبیر بن مطعم بن عدی کے بیٹے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نماز مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے. خود کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیات پر پہنچے تو مجھے ایسے لگا میرا دل گویا کہ اڑ رہا ہے، اور یہ میرا پہلا دن تھا کہ اسلام نے میرے دل کے اندر اثر کیا. مجھے ایسے لگا جیسا میرا دل اڑ جائے گا. قرآن کی تاثیر یہ اس کے فصیح اور یہ اس کے معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آٹھویں وجہ، قرآن پاک کو جو آدمی پڑھتا ہے جتنا زیادہ پڑھتا چلا جائے اکتاتا نہیں ہے. دنیا کی ہر کتاب سے، ہر مضمون سے انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. آپ جتنا زیادہ کسی چیز کو پڑھیں گے اتنا ہی اس سے دور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے. قرآن کی عجیب تاثیر ہے، اس کو جو جتنا پڑھتا ہے اس کا رجحان اور زیادہ ہوتا ہے. آپ آج ایک مہینے تک آپ ایک پارہ پڑھیں، آپ مجبور ہو جائیں گے ایک پارے سے بڑھانے کے اوپر، اور پڑھنے کو دل چاہے گا، اور آگے بڑھنے کو اور دل چاہے گا. بہت سے لوگ ایسے کہ 10 پارے پڑھتے تھے، 12 پر پہنچ گئے، 15 پر پہنچ گئے، 20 پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ قرآن کے ختم پر کہ روزانہ ایک قرآن پڑھنے لگے. تو جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے وہ اکتاہٹ تو دور کی بات اتنا ہی زیادہ اور اس کو لذت آتی ہے، اس کی کیفیات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. انسان بچپن سے پڑھنا شروع کرتا ہے قرآن پاک کو، ساری زندگی بھی پڑھتا پڑھاتا رہے تو اور رغبت بڑھتی ہے، اکتاہٹ نہیں آتی. نویں وجہ اس کی حفاظت، اس کا بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہنا. پوری دنیا کے اندر جتنے قرآن پاک کے اربوں نسخے ہیں، کوئی ایک نسخہ بھی دوسرے نسخے سے مختلف نہیں ہے. اور 1400 سالوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی زبر زیر پیش کسی چیز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی.
بہت چاہا لوگوں نے. تو قرآن پاک کا جوں کا تو محفوظ رہنا یہ اس کا معجزہ ہے. 10ویں اور آخری وجہ قرآن پاک کے وہ علوم اور معارف ہیں کہ جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا ہے، نہ آئندہ کوئی کتاب کر سکتی ہے. اتنے مختصر سے حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون کو جمع کر دینا جو تمام کائنات کی ساری ضروریات کو حاوی ہو، انسان کے زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حال سے متعلق اس میں پورا ایک نظام پیش کیا گیا ہو. پھر عائلی زندگی، قبائلی زندگی، شہری زندگی، عمرانیات، اجتماعیات، سیاست ممالک، ہر پہلو کے اوپر جس نے رہنمائی دی. قرآن کے علاوہ نہ کوئی کتاب تھی اور نہ کوئی کتاب ہو سکتی ہے. یہ قرآن پاک کہ معجزہ ہونے کی چند وجوہات ہیں. بہت ساری وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. اس موضوع کے اوپر علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن پاک کن کن اعتبار سے معجزہ بنتا ہے. اس کے اوپر امت میں بہت کلام کیا گیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ امت نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. بڑے بڑے علماء کرام نے مستقل تصنیفات کی ہیں، اعجاز القرآن کے نام سے، نظم القرآن کے نام سے، اور اسی طرح خصائص کبریٰ وغیرہ کتابیں جن کے اندر حضور قرآن پاک کا معجزہ ہونا تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.